بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے حافظ سیف الرحمن اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل مائی اسکلز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل مائی اسکلز کو بنانے کا خالصتاً مقصد اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت ہے، جس میں اردو زبان کے باقاعدہ طلباء و طالبات کے لیے لیکچرز کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ میری کوشش ہے کہ اردو زبان کی تمام اصناف کا احاطہ کیا جائے اور طلباء و طالبات کو پیش آمدہ مشکلات کا ازالہ کیا جائے۔ اپنے سلیبس کے حوالے سے آپ لوگوں کو جن مسائل کا سامنا ہو، آپ لوگ بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی بھرپور کوشش، مطالعہ اور ریسرچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آئیے اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فورٹ ولیم کالج کی نثری خدمات۔ آخر کیا ہے یہ فورٹ ولیم کالج؟ کیوں اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے؟ اردو ادب کی تاریخ کا جب بھی نام آتا ہے، فورٹ ولیم کالج ایک لازمی امر کے طور پر سامنے آتا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج محتاج تعارف نہیں۔ اردو نثر کی ترویج اور ترقی میں فورٹ ولیم کالج نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ گورنر جنرل مارکوس ویلزلی کی سرپرستی میں اس کالج کے شعبہ ہندوستانی کے پہلے پروفیسر ڈاکٹر جان بورتھاک گلکرسٹ کی کوششوں سے اردو نثر نے ایک نئے دور میں قدم رکھا۔ حالانکہ کالج کے قیام کا مقصد خالص سیاسی تھا، لیکن اردو نثر پر اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صاحبان عالی شان ملک کے گوشے گوشے سے ارباب علم و ہنر کو بلواتے، ان کی پذیرائی کرتے اور ان سے تصنیف و تالیف کا کام لیتے۔ ان میں سے کچھ اہل قلم کالج کے باقاعدہ ملازم تھے اور بعض نے اپنی تصانیف پیش کر کے انعام و اکرام حاصل کیا۔ یوں اردو نثر کا ذخیرہ جو کالج کے قیام سے قبل برائے نام تھا، نہ صرف کافی وسیع ہو گیا بلکہ بول چال کی زبان کے استعمال سے عوام کے نزدیک بھی آ گیا۔ فورٹ ولیم کالج کے ادبی کارناموں میں طبع ذات تصانیف کی تعداد بہت کم ہے۔ ان میں سے بیشتر عربی، فارسی، سنسکرت اور برج بھاشا سے ماخوذ ہیں۔ لہٰذا ان تصانیف سے اس عہد کے سیاسی، سماجی و معاشی حالات اور ذاتی تجربات کی بلا واسطہ تصویر کشی تو نہیں ہوتی، لیکن زبان و بیان اور تہذیب کی سطح پر یہ ضرور اپنے عہد کی آئینہ دار ہیں۔ یوں تو فورٹ ولیم کالج پر تاریخ ادب اردو سے متعلق تقریباً ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ مواد مل جاتا ہے۔ مشہور ترین کتابوں میں سیر المصنفین محمد یحییٰ تنہا، نمونہ منثورات احسن مارہروی، تاریخ ادب اردو رام بابو سکسینہ، داستان تاریخ اردو حامد حسن قادری کے علاوہ ارباب نثر اردو سید محمد تو فورٹ ولیم کالج کے مصنفین ہی پر مبنی ہے۔ کریم الدین کے طبقات الشعراء کے ہند میں بھی فورٹ ولیم کالج کے مصنفین کے حالات دستیاب ہو جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں عتیق صدیقی کی گلکرسٹ اور اس کا عہد اور جاوید نہال کی 19ویں صدی میں بنگال کا اردو ادب فورٹ ولیم کالج کے ذیل میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ گلکرسٹ اور اس کا عہد کو ہند و پاک میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن یہ کتاب صرف گلکرسٹ کے عہد فروری 1804 تک کی سرگرمیوں کا احاطہ کرتی ہے، اور وہ بھی تشنہ اور نامکمل۔ دراصل یہ کتاب کالج کو
کالج کونسل کی کارروائیوں پر مبنی ہے؟ جی، دراصل یہ کتاب کالج کونسل کی کارروائیوں پر مبنی ہے، لیکن اصل ماخذ سے مواد لیتے وقت مؤلف سے بعض تسامحات بھی سرزد ہوئے ہیں جو دوسرے ایڈیشن میں بجن سے ہی موجود ہیں۔ جاوید نہال صاحب کی دسترس میں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال اور نیشنل لائبریری کے سارے نادر و نایاب مواد اور مخطوطات تھے، لیکن موصوف نے ان سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کیا۔ اپنی تصنیف میں انہوں نے جس قدر غلط معلومات فراہم کی ہیں اور جتنا غیر تخلیقی انداز اختیار کیا ہے، اس کی مثال کم ہی ملے گی۔ ان اردو کتابوں کے علاوہ بعض انگریزی اور ہندی کی اہم کتابوں کا ذکر بھی بے محل نہ ہوگا، جن میں کالج سے متعلق قابل قدر معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اینلز آف دا کالج آف فورٹ ولیم، تھامس ریباک۔ فورٹ ولیم کالج سے متعلق ایک مستند دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ مؤلف فورٹ ولیم کالج میں برسر کار تھا، یعنی یہاں کے ملازم تھے۔ انہوں نے اس کتاب میں کالج کی ابتدا سے لے کر 1819 تک کی رویداد پیش کی ہے، لیکن یہ کتاب محض سرکاری سرگرمیوں کا احاطہ کرتی ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے سلسلے کی ایک اہم کتاب کالج آف فورٹ ولیم ان بنگال، جس کے مصنف کا نام کلیڈیس بوچینن ہے، لیکن یہ زیادہ تر کالج کے قوانین و ضوابط کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ صدیق الرحمن قدوائی کی کتاب گلکرسٹ اینڈ دا لینگویج آف ہندوستان اور شاردا دیوی وید النکار کی کتاب دا ڈیولپمنٹ آف ہندی پراز لٹریچر بھی فورٹ ولیم کالج کے کسی نہ کسی گوشے کی نقاب کشائی کرتی ہیں، لیکن یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ کتابیں بھی تشنہ اور نامکمل مواد پیش کرتی ہیں۔ قدوائی صاحب کی کتاب تو گلکرسٹ ہی کی تصانیف کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ ہندی میں لکشمی ساگر وارشنے کی کتاب فورٹ ولیم کالج میں کالج کے قیام اور اس کی بعد کی رویداد کا سرسری جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ انتہائی مفید اور اہم کتاب ہے، لیکن اس سے کالج کے مصنفین اور ان کی ادبی خدمات کا تنقیدی اور تجزیاتی پہلو سامنے آتا ہے۔ مندرجہ بالا تالیفات بے ترتیب اور تشنہ معلومات فراہم کرتی ہیں۔ یہ فورٹ ولیم کالج جیسے اہم موضوع پر اب تک کوئی ایسی کتاب سامنے نہیں آئی جو کالج کے قیام کے سیاسی اور سماجی پس منظر، اغراض و مقاصد، ظاہری خد و خال، قوانین و ضوابط، کالج کے مصنفین کے حالات زندگی اور ان کے ادبی کارناموں کا مکمل طور پر احاطہ کرتی ہو۔ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی سے وابستہ مصنفین کے سوانح حالات جب تک ہم نہیں جانیں گے، تب تک ان کی تحریروں کے بارے میں مکمل طور پر رہنمائی نہیں مل سکتی۔ تو اس کے لیے ہم اس سے اگلا لیکچر رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔